چار چور ایک تاجر کے گھر چوری کرنے کی نیت سے داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تاجر کی بیوی کسی اجنبی کے ساتھ بدکاری میں مصروف ہے، جبکہ دوسرے کمرے میں تاجر غشی کی نیند سو رہا ہے۔ پہلے چور نے کہا کہ ہمیں تاجر کو نیند سے بیدار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ سکے۔ دوسرے چور نے کہا کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے، تاجر کے پیسے اور مال چوری کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تیسرے چور نے کہا کہ تاجر کی بیوی پر صرف اس اجنبی کا حق نہیں، اس آدمی کو مار کر ہم چاروں کو بھی تاجر کی بیوی کو باری باری استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو کنوارے ہیں۔ چور کے اس مشورے کو سن کر باقی چور کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر چوتھے چور نے ایسا مشورہ دیا جس کو سن کر باقی تینوں چور ہکے بکے ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام راجو کسان تھا۔ راجو کسان ایک سیدھا سادہ کسان تھا جس گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی، اس کے علاوہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور اپنی زمین میں اناج وغیرہ بوتا۔ ایک ایسی سیدھی سادی سی زندگی تھی جس میں وہ میاں بیوی دونوں گزار رہے تھے۔ ان کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے گاؤں کے تمام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ راجو کی بیوی ہفتے میں 1 یا 2 بار اپنے گھر میں مٹھائی تقسیم کرتی تھی تاکہ بچے ان کے گھر آئیں۔ دونوں میاں بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے لوگوں کی کھڑی فصلیں بہت متاثر ہوئی۔ راجو کسان کا بھی غلہ پہلے سے بہت کم ہوا۔ اس نے یہ سوچا کہ اس سال بکری کو فروخت کیا جائے تاکہ غلہ خرید سکوں، مگر اس کی بیوی نے راجو کسان سے کہا کہ بکری کو اگر تم نے بیچ دیا تو ہم دودھ کہاں سے لیں گے؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ہم دودھ خرید سکیں۔ مگر راجو کسان نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو ہم عنقریب ایک اور بکری خرید لیں گے، فی الحال دودھ سے زیادہ غلے کی ضرورت ہے۔ راجو کسان کی یہ بات سن کر اس کی بیوی خاموش رہی اور اپنے شوہر کو 4 روٹیاں پکا کر دی جن میں سرسوں کا ساگ لگا تھا، کیونکہ راجو کسان شہر کی منڈی میں بکری کو فروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا اور شہر یہاں سے کافی دور تھا۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ راستے میں اگر اسے بھوک لگے گی تو یہ روٹیاں کھا لے گا۔ راجو کسان نے اپنے گدھے پر ضروری سامان لادا جس میں کمبل، 4 روٹیاں، پینے کے لیے پانی کی مشق شامل تھی۔ گدھے کے پیچھے ہی اپنی بکری باندھی اور بکری کے گلے میں ایک گھنٹی، تاکہ گھنٹی کی وجہ سے وہ اپنی بکری سے باخبر رہ سکے۔ اب راجو کسان چلنا شروع ہوا۔ جب وہ تھک جاتا تو گدھے پر سوار ہو جاتا، پیچھے بکری کی گھنٹی پر بھی توجہ رکھتا۔ وہ اپنے سفر پر رواں دواں تھا کہ دور سے 4 چوروں نے راجو کسان کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ان چاروں چوروں کا یہی کام تھا کہ آتے جاتے مسافروں کو دھوکے سے لوٹتے تھے۔ جب انہوں نے راجو کو دیکھا تو چاروں میں سے ایک نے کہا کہ یہ سامنے جو کسان آ رہا ہے، یہ خوبصورت سی بکری تو میری ہوئی۔ دوسرے نے کہا کہ اگر بکری تمہاری ہے تو اس کا گدھا میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تیسرے چور نے کہا کہ گدھے پر لدا سامان وہ میں اپنے پاس رکھوں گا۔ چوتھے چور نے کہا ٹھیک ہے، پھر باقی یہ کسان کے کپڑے رہے تو یہ کپڑے میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تینوں چوروں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ اس کے کپڑے تم اتارو گے کیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات کہی تم نے۔ اس چور نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں اس کے کپڑے نہیں اتاروں گا بلکہ یہ اپنے کپڑے خود میرے حوالے کرے گا۔ راجو جیسے ہی ان کے قریب آیا تو چاروں چور اپنے آپ کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا۔ ایک چور نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ بکری کو گدھے سے الگ کیا اور گھنٹی گدھے کی دم کے ساتھ باندھ لی اور پھر اس کی بکری غائب کر گیا۔ راجو کسان گھنٹی کی آواز سن کر یہی سمجھتا رہا کہ بکری ان کے پاس ہے، لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو بکری تو غائب ہو چکی تھی اور گھنٹی کی آواز گدھے کے دم کے ساتھ بندھی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر بکری کو دیکھنا شروع کیا لیکن دور دور تک بکری نظر نہ آئی۔ کسان نے چیخنا چلانا شروع کیا، ہے میری بکری، میری اتنی قیمتی بکری کوئی لے گیا۔ کسان کی آواز سن کر ایک آدمی اس کے پاس آیا، یہ دوسرا چور تھا۔ اس نے راجو کسان سے پوچھا کہ بڑے میاں کیوں شور کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کوئی نقصان ہوا ہے کیا؟ راجو کسان نے اسے بتایا کہ میری قیمتی بکری جو
शहर की मंडी में फरोख्त करने जा रहा था वो कोई चोरी करके ले गया। दूसरे चोर ने राजू किसान से कहा, अच्छा वो तुम्हारी बकरी थी? अभी अभी मैंने देखा है कि एक शख्स सफ़ेद रंग की बकरी को यहाँ से घसीटकर दरख्तों के उस झंड की तरफ जा रहा था। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर तुम अभी भी उसका पीछा करो तो अपनी बकरी तुम्हें वापस मिल सकती है। राजू किसान ने जब ये सुना तो उस आदमी से कहा, अच्छा फिर तुम मेरे इस गधे को पकड़ कर रखो, मैं अभी अपनी बकरी लेकर आता हूँ। राजू किसान भागता हुआ दरख्तों के उस झंड के पीछे गया तो वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था। ये देखकर उसकी परेशानी में इजाफा हुआ और वापस भागता हुआ आया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब उसका सामान और गधा दोनों गायब हो चुके थे। उसने अपना सर पीटना शुरू किया कि ये तो मुझसे धोखा हो गया, अब मैं क्या करूं? ये शख्स मेरा गधा और सामान लेकर चलता हुआ, अब मैं क्या करूंगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उसने इधर उधर भागना शुरू किया तो शायद मेरा गधा मुझे नज़र आ जाए, लेकिन गधा था कि जैसे गायब हो चुका हो। राजू किसान अब मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था और उसने सोचा कि अब शहर जाकर क्या करूंगा। अपने सर में खाक डाली और वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। दिल ही दिल में सोचने लगा कि गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे और सबसे बढ़कर मेरी बीवी मुझसे खफा होगी। उसने मना किया था कि मैं अपनी बकरी फ़रोख्त ना करूं, लेकिन मैं बकरी बेचने चल पड़ा था। अब ना रही मेरी बकरी, ना ही गधा, और सामान भी हाथ से गया, जिसमें मेरी बीवी के पके हुए 4 पराठे भी थे। भूख से उसका बुरा हाल था, उसकी जेब में पैसे तक नहीं थे। उसने दिल में सोचा कि अब दरख्तों के पत्ते खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी गांव की तरफ आ रहा था कि एक शख्स के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उधर उधर देखा, कुछ नज़र न आया। रास्ते से थोड़ा दूर उसने देखा कि पानी का कुआं था और उसके पास एक शख्स बैठा रो रहा था। राजू किसान उस शख्स के पास आया और रोने की वजह पूछी। उस आदमी ने रोते हुए बताया कि मैं भाई तुम्हारी तरह का एक मुसाफिर हूँ जो शहर से गांव की तरफ आ रहा था। गांव में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं और मेरी अकलौती बहन जिसकी शादी इधर गांव में ही हुई थी। ईद करीब थी तो मैं अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। रास्ते में मुझे प्यास लगी तो ये कुआं नज़र आया। मैंने कुएं में झांक कर देखा ताकि पानी की मिकदार देख सकूं, लेकिन मैं जैसे ही झुका तो मेरी जेब में पैसों की एक थैली थी जो फिसलकर इस कुएं में गिर गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। अब मैं इधर बैठा परेशान सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, आगे जाऊँ या फिर वापस घर ही चला जाऊँ। अब बहन के पास जाते हुए शर्म महसूस होती है कि खाली हाथ बहन के पास कैसे जाऊं। उस थैली में पूरे 300 रुपये थे। अगर तुम मेरी मदद करो, कुएं में से वो पैसे वाली थैली निकाल कर दो तो 300 में से 50 रुपये मैं तुझे इनाम के तौर पर दे दूंगा। राजू किसान ने जब ये सुना तो हैरान हुआ और दिल में सोचा कि 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। इस ज़माने के 50 रुपये आज के ज़माने के 50,000 रुपये के बराबर थे। राजू ने दिल में सोचा कि अगर ये 50 रुपये मुझे मिल गए तो इन्हीं पैसों से मैं अपनी बकरी भी ख़रीद सकता हूँ। इसके अलावा गधा और काफ़ी गल्ला ख़रीद कर वापस आ सकता हूँ। इसके बाद भी 10 से 15 रुपये बच ही जाएंगे। उसने उस आदमी से कहा कि क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? इस कुएं में तुम्हारे पैसों की थैली गिरी है? उस आदमी ने कहा कि आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर यकीन नहीं आता तो नीचे कुएं में उतर कर देख ले। राजू किसान ने कहा, मैं कुएं में उतर कर देखता हूँ और आपकी वो पैसों वाली थैली लेकर आता हूँ, मगर इससे पहले मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे ताकि ये गीले ना हो जाएं। उसने अपने कपड़े उतार कर उस आदमी के हवाले किए और आहिस्ता आहिस्ता कुएं के अंदर उतरने लगा। मगर जब वो कुएं की तह में पहुंचा तो वहाँ पर कोई थैली मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हुआ और वापस आया, लेकिन उसकी हैरानी में इजाफा हुआ कि आदमी उसके कपड़े लेकर भाग चुका था। ये वो तीसरा चोर था जिसने उसे बेवकूफ़ बनाया था और अपने साथियों से कहा था कि ये अपने कपड़े खुद मेरे हवाले करेगा। अब बेचारा राजू बग़ैर कपड़ों के इधर उधर मदद के लिए पुकार रहा था। दूर से उन्हें गांव का एक शख्स गुजरा तो उसने राजू को पहचान लिया। उसने अपनी चादर राजू को दी ताकि वो अपना जिस्म ढांप ले और इसी तरह बेचारा खाली हाथ वापस गांव की तरफ आया। चारों चोर किसान को बेवकूफ़ बनाने के बाद शहर की तरफ रवाना हुए। उनका अगला हदफ एक ताजिर का घर था।
چاروں نے تاجر کے گھر چوری کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بارے میں ایک منصوبہ بنایا۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ تاجر کچھ دن پہلے اپنا مال فروخت کر کے واپس گھر آیا ہے اور اس کے گھر میں کافی پیسہ پڑا ہے جو ان کے لیے کافی ہے، اس نے ایک تجوری میں رکھا ہے۔ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ آدھی رات کو تاجر کے گھر جائیں گے اور اس چوری کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چوری ہے کہ اگر وہ پیسہ ان کے ہاتھ آ جائے تو کافی عرصہ تک ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے کی ضرورت پیش بھی نہیں آئے گی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ تاجر کے گھر داخل ہوئے، لیکن وہ جیسے ہی تاجر کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ تاجر کی بیوی کسی اجنبی شخص کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھی، جبکہ تاجر ساتھ والے کمرے میں نیند کی حالت میں تھا۔ وہ نیند میں تھا یا پھر تاجر کی بیوی نے کھانے میں یا چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے دی تھی، اس کے بارے میں چوروں کو کچھ علم نہیں تھا، مگر وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ تاجر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دھوکہ ضرور دیا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان چاروں میں سے پہلا چور بولا کہ ہمیں اس تاجر کو نیند سے بیدار کرنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کر رہی ہے۔ دوسرے چور نے کہا کہ کیا تم بے وقوف ہو؟ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس بات کی طرف توجہ دو، ہمارا مقصد کسی کو کچھ بتانا نہیں بلکہ یہاں چوری کی نیت سے داخل ہوئے ہیں۔ تجوری ابھی اس تاجر کے کمرے میں ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تاجر اب بھی نیند میں ہے۔ ہمیں جلدی سے تجوری میں سے پیسے نکال کر یہاں سے بھاگ لینا چاہیے۔ تاجر کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ تم بھی کتنے بے وقوف ہو، کبھی بھی موقع سے فائدہ نہ اٹھانا چاہا۔ آج موقع ہے، ہمیں اس سے موقع اٹھانا چاہیے۔ چور کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میری بات غور سے سنو، اس تاجر کی بیوی کتنی خوبصورت اور حسین ہے، ہمیں اس اجنبی نوجوان کو مار دینا چاہیے، اس کے بعد تاجر کی اس بیوی کو باری باری استعمال کرنا چاہیے۔ یقین مانو ایسا موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کا مال بھی لے کر چلے جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر باقی ساتھیوں نے کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کسی شخص کو مار کر ہم اپنے گلے میں مصیبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ سن کر چوتھے اور آخری چور نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ اگر تم کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو بغیر کچھ چرائے خالی ہاتھ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ان کے ساتھیوں نے کہا کیا تم ہوش میں تو ہو؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہم خالی ہاتھ واپس کیوں چلے جائیں جبکہ پیسوں کی تجوری ہمارے سامنے ہے؟ چور نے کہا ذرا غور سے دیکھو، تاجر کے تکیے کے نیچے پسٹل پڑا ہے۔ میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ تاجر نیند میں بالکل نہیں، وہ جاگ رہا ہے لیکن نیند کا بہانہ کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی بیوی ساتھ والے کمرے میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہے۔ یہ عنقریب اپنی بیوی اور اس اجنبی شخص دونوں کو مار ڈالے گا، اور اگر ہم یہاں سے فوراً روانہ نہ ہوئے تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بات سنتے ہی چاروں نے وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات وہ ایک دوسرے کو کوس رہے تھے، اپنی قسمت کو بھی کوس رہے تھے کہ تاجر کے گھر بغیر کچھ چرائے واپس کیسے آ گئے۔ ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا اور یہ موقع انہیں بار بار نہیں ملنے والا تھا۔ آخر انہوں نے سوچ لیا کہ اب خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ تاجر کے گھر کے قریب ہی ایک بوڑھے سونار کی دکان تھی اور بوڑھا وہاں اکیلا تھا۔ انہوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر بوڑھے سونار نے ہمیں روکنے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ سونار کی دکان کے دروازے پر گئے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سونار دکان کے اندر ہی ہے اور سو رہا ہے۔ دروازے کو توڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ شور کی وجہ سے باقی لوگ نیند سے بیدار ہو سکتے تھے اور وہ پکڑے جا سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے روشن دان کے ذریعے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایک کر کے وہ دکان کے روشن دان کے ذریعے اندر داخل ہوئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سونا ان کے آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس نے قیمتی سونے کے زیورات لا کر کے اندر نہیں رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ بوڑھا کتنا بے وقوف ہے جو اتنے قیمتی زیورات سامنے میز پر رکھ کر سو رہا ہے،
لا کر توڑنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ انہوں نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا، ایک ایک کر کے سارے زیورات کپڑے کے اندر ڈالنا شروع کیے۔ جب انہوں نے بوڑھے سونار کے سارے زیورات اکٹھے کر لیے، پھر واپس جانے کا منصوبہ بنایا اور روشن دان کی طرف لپکے، لیکن ایک سیانے چور نے انہیں مشورہ دیا کہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو اور تنگ روشن دان کی طرف جانے کی بجائے تم اس دروازے کے باہر بآسانی آ سکتے ہو۔ جب وہ دروازے کے پاس گئے تو حیرانی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئے اور اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگے کہ معمولی سے دھکے سے دروازہ کھل سکتا تھا، لیکن ہم نے دروازے کو بند سمجھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور روشن دان کے ذریعے اندر آئے۔ سامان لے کر وہ پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ جب بھی وہ کوئی قیمتی سامان چراتے تو قبرستان کے کونے میں دفن کرتے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ کسی کے دماغ میں بھی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ رات کی تاریکی میں سنسان قبرستان میں انہیں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ چاروں پہلے بھی ادھر آتے تھے، لیکن آج ان کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ چاروں میں سے ایک نے گڑھا کھودا اور پھر سونے کے زیورات زمین کے اندر دفن کرنے لگا۔ ایک چور بولا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ بوڑھا سونار کتنی آرام سکون سے سو رہا تھا؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے دروازہ بھی اندر سے بند نہیں کیا تھا اور اس کے سارے زیورات باہر میز پر پڑے تھے۔ وہ ایسے سو رہا تھا جیسے اس کے مال کو کوئی چوری کر کے نہیں جا سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں وہ بوڑھا صرف بے وقوف تھا اور اپنے سامان کی حفاظت نہ کر پایا۔ ہم نے مال چرا لیا جو کہ اس نے ہمیں موقع دیا تھا، ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ آپس میں گفتگو میں مصروف ہی تھے کہ ایک قد آور جن ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بڑا ڈراؤنا، خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی قد کسی بڑے درخت سے بھی زیادہ تھی۔ چاروں خوف سے کانپنے لگے اور سخت سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس جن نے چاروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے بوڑھے سونار کی چوری کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو حلال کا رزق کماتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بے ایمانی نہیں کی تھی، اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرتا، اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ اس سے پہلے تم نے جتنے لوگوں کی چوریاں کی اس کے مال میں حرام شامل تھا، مگر آج تم نے ایک ایماندار شخص کے گھر چوری کی، اس کا مال اس کو واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ابھی گڑھا کھود کر دیکھ لو۔ انہوں نے جیسے ہی گڑھا کھودا تو کپڑے کے اندر سونا موجود نہیں تھا۔ آج کے بعد تم چوری نہیں کر سکو گے، کیونکہ تمہارے چلنے کی طاقت تم سے چھین لی گئی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے چلنے کی کوشش کی لیکن چل نہ پائے۔ ساری رات وہ قبرستان میں بیٹھے رہے اور صبح جب لوگ قبرستان میں آئے تو انہوں نے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ اس بات کا اقرار کیا کہ ہم چور ہیں، اب ہمیں اپنی غلطی کی سزا مل چکی ہے، ہم ٹانگوں سے معذور ہو چکے ہیں۔